بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا بادشاہت و حکمت اور نبوت میں جانشین مقرر فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے مزید عنایات کی۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ یوں بیان فرمایا ہے: سلیمان بن داؤد بن عیشا بن عوید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن امینازب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں فرماتے ہیں: اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں، ہمیں اللہ کی طرف سے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عطا فرمائی گئی ہے، بے شک یہ اس کا صریح فضل ہے۔ ان آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو مالی وراثت ملنا مراد نہیں، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے، تو یہ ممکن نہیں کہ آپ ایک ہی بیٹے کو سارا مال دے دیں اور دوسروں کو محروم کر دیں۔ اس کے علاوہ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہمارا انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ ایک اور روایات میں یہ الفاظ کچھ یوں ہیں: ہم انبیاء کی جماعت کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مال ان کی وفات کے بعد غریبوں اور محتاجوں میں صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، یعنی پرندے اپنی اپنی زبان میں جو باتیں کرتے ہیں آپ اسے سمجھ لیتے تھے۔ مزید فرمایا: ہمیں سب کچھ دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہر وہ چیز دی تھی جس کی ضرورت ملک پر حکومت کرنے کے دوران میں ہوتی ہے، یعنی ہر قسم کا سامان، ہتھیار، لشکر، سپاہ، جنوں، انسانوں، پرندوں اور حیوانوں کی جماعتیں، اور علم و عقل اور تمام مخلوقات کی باتوں کو سمجھنے اور اپنی بات سمجھانے کا علم۔ پھر فرمایا: بے شک یہ بالکل کھلا فضل الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چرند پرند، جنوں اور انسانوں پر بے مثل حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام ان سب کی بولی سمجھتے تھے اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں فرماتے ہیں: اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے، سو ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ تب وہ اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق عطا فرما کہ جو احسانات تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جنوں اور انسانوں اور پرندوں پر مشتمل اپنی تمام فوج کو جمع کیا اور کسی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ پرندوں نے اپنے پروں سے آپ علیہ السلام پر سایہ کیا ہوا تھا اور ہر لشکر پر چھوٹے بڑے افسر مقرر تھے جو تمام افراد کو اپنے اپنے قائم مقام پر رکھتے تھے۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے کہا: اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹی کی آواز سن لی اور جو بات اس نے تمام چونٹیوں سے کہی تھی سمجھ لی، آپ یہ بات سن کر مسکرا دیے جو دوسرے نہ سن سکے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے جانور اور انسان ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے اور ایک دوسرے کی زبان سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے وعدہ لے لیا کہ وہ انسانوں سے باتیں نہیں کریں گے، اسی لیے اب ہم ان کی باتیں نہیں سمجھ سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا: اے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور مجھے توفیق دے کہ میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ ایک دن آپ علیہ السلام کے لشکر میں ہدہد غیر حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے، مگر ہدہد ایک ایسے خبر لایا جس سے آپ علیہ السلام بھی بے خبر تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں فرماتے ہیں: انہوں نے جانوروں پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا، کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا
یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی دلیل صریح پیش کرے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک سچی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے، اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو سیدھے رستے سے روک رکھا ہے۔ بس وہ رستے پر نہیں آتے اور نہیں سمجھتے کہ اللہ کو کیوں نہ سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا، اچھا ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے لوٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ دربار والوں، میری طرف ایک گرامی نامہ ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے، اور اس کا مضمون یہ ہے: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع و فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار، میرے اس معاملہ میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کا فیصلہ کرنے والی نہیں۔ وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار میں ہے، تو جو حکم دیجیے گا اس کے انجام پر نظر کر لیجیے گا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے۔ اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ جب وہ قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہوگے۔ اس کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جس کے مقابلے کی ان کو طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ جب قاصد اس قدر سخت جواب لے کر واپس پہنچا تو انہیں اطاعت قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ چنانچہ وہ ملکہ سمیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اظہار اطاعت کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی تو آپ اپنے جنوں سے مخاطب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں فرماتے ہیں، اے دربار والو، کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا، قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور میں اس کے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان نے کہا کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اس تخت کی صورت بدل دو تاکہ دیکھیں کہ وہ سوج رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج نہیں رکھتے۔ جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا، یہ تو گویا وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا، اور ہم فرما بردار ہیں۔ اور وہ جو اللہ کے سوا اور کی پرستش کرتی تھی، سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا۔ اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی۔ پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے۔ جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ ایک شام حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عمدہ نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے۔ آپ علیہ السلام ان کے معائنہ میں اس قدر مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز کا وقت گزر گیا۔ آپ علیہ السلام نے نماز قصداً قضا نہیں کی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی شریعت میں ایسے عذر کی وجہ سے نماز میں تاخیر جائز ہو۔
اللہ تعالیٰ سورۃ الصاد میں فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔ بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لے آؤ۔ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا۔ پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے معاف فرما اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرما کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی، اور دیووں جنات کو بھی ان کے زیر فرما کر دیا۔ وہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے، اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو احسان کرو، چاہو تو رکھ چھوڑو، تم سے کچھ محاسبہ نہیں ہے، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت سے 40 دن غائب رہے، پھر واپس آئے تو بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دیا گیا۔ آپ نے اس کی عمارت بہت مضبوط بنوائی، جبکہ اس سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کروائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے کون سی مسجد بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے کہا اس کے بعد؟ فرمایا بیت المقدس کی مسجد۔ میں نے کہا ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ فرمایا 40 سال۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کر لیا تو اللہ سے 3 دعائیں کی، ان کی 2 دعائیں قبول ہو گئی اور تیسری دعا قبول نہیں ہوئی۔ امید ہے کہ وہ تیسری نعمت ہمیں یعنی امت محمدیہ کو ملے گی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ آپ کے فیصلے حق پر مبنی ہوں اور اللہ کے فیصلوں کے مطابق ہوں۔ اللہ نے یہ چیز دے دی۔ آپ نے دعا کی کہ آپ کو ایسی حکومت ملے جو کسی اور کے لائق نہ ہو۔ اللہ نے یہ چیز بھی عطا فرما دی۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ جو شخص گھر سے صرف اس مسجد میں نماز کے ارادہ سے روانہ ہو، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جس طرح اپنی ماں سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک تھا۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمارے حق میں قبول فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کی اور آپ علیہ السلام کے والد کی تعریف میں ان کے فیصلے کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں، اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کے مقدمہ کا فیصلہ کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات چر گئی تھیں اور اسے روند گئی تھیں، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے، تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھا دیا، اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا۔ قاضی شریح رحمہ اللہ اور دیگر حضرات نے بیان کیا ہے، ان لوگوں کا انگوروں کا باغ تھا، دوسرے لوگوں کی بکریاں رات کو باغ میں آئیں اور اسے نقصان پہنچایا۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے مقدمہ پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ باغ والوں کو نقصان کے مطابق رقم ادا کی جائے۔ فریقین وہاں سے نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی داؤد نے تمہارا کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، آپ نے فرمایا اگر میں ہوتا تو یہ فیصلہ کرتا کہ بکریاں باغ والوں کے حوالے کی جائیں، وہ ان کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائیں اور بکریوں والے باغ کو درست کر کے ویسا ہی کر دیں جیسا وہ پہلے تھا، تب اپنی بکریاں واپس لے لیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے یہی فیصلہ نافذ فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 عورتوں کے پاس ایک ایک بچہ تھا، بھیڑیے نے حملہ کیا اور ایک عورت کا بچہ لے گیا۔ بڑی نے کہا وہ تیرا بچہ لے گیا ہے، چھوٹی نے کہا وہ تیرا بچہ لے گیا ہے۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا تو آپ نے بڑی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ باہر نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، چھری لاؤ، میں بچے کو چیر کر دونوں کو آدھا آدھا بچہ دے دوں گا۔ چھوٹی نے کہا، نہیں نہیں، ایسا نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔
یہ بچہ بڑی ہی کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بچے کا فیصلہ چھوٹی کے حق میں کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی سمجھداری کی تعریف سورہ انبیاء میں یوں فرمائی ہے، اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے، اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے۔ اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تھا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے، بس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے گھوڑے چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عوض آپ کو ہوا کی سواری عنایت فرمائی، جو زیادہ تیز رفتار، زیادہ قوت والی اور زیادہ عظیم تھی، اور اس کو سنبھالنے اور دیکھ بھال کرنے کی مشقت اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک قالین تھا جس میں لکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ آپ اس پر حسب ضرورت مکانات، خیمے، گھوڑے، اونٹ، ساز و سامان اور جن و انس وغیرہ رکھ لیتے، اور دشمنوں کے خلاف جہاد وغیرہ میں آپ اس ہوا کے ذریعے سے سفر کرتے تھے۔ آپ جہاں جانا چاہتے تھے، آپ کے حکم سے ہوا اسے اڑا کر وہاں لے جاتی تھی، اور آپ جس رفتار سے سفر کرنا چاہتے تھے، ہوا اسی رفتار سے چلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ السبا میں فرماتے ہیں، اور ہوا کو ہم نے سلیمان کے تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ ہوتی، اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے کچھ ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے، مجسمے اور بڑے بڑے لگن یعنی پیالے، جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی ہیں۔ اے داؤد کی اولاد، میرا شکر کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار کر دیا تھا، وہ ان کے حکم سے ہر کام انجام دیتے تھے، کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات ایک شریر جن میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کرے۔ میں نے اس پر اللہ کی توفیق سے قابو پا لیا۔ میرا جی چاہا کہ اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھو۔ پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے فرمایا تھا، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک اور ایسی حکومت عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لائق نہ ہو۔ تب میں نے اسے ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم نے آپ کو نماز کے دوران میں یہ فرماتے سنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ 3 بار فرمایا اور آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا گویا کسی چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آج آپ کو نماز میں وہ بات کہتے سنا جو پہلے آپ نے کبھی نہیں کہی، اور ہم نے آپ کو ہاتھ بڑھاتے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا شعلہ لے کر آیا تھا کہ میرے چہرے پر پھینک دے۔ تب میں نے 3 بار کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر میں نے کہا، میں تجھ پر اللہ کی ساری لعنت بھیجتا ہوں۔ 3 بار کہنے پر بھی وہ پیچھے نہ ہٹا۔ میں نے چاہا کہ اسے پکڑ لوں۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ دعا نہ کی ہوتی تو وہ صبح کو بندھا ہوا ملتا اور مدینے والوں کے بچے اس سے کھیلتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا، میں آج 70 خواتین کے پاس جاؤں گا، ہر ایک سے ایک شہسوار پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ آپ کے ساتھی نے کہا، انشاءاللہ کہیے۔ آپ نے نہ کہا۔ چنانچہ ان میں سے صرف ایک خاتون کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اس کا بھی جسم آدھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو آپ کی خواہش پوری ہوتی اور بچے پیدا ہو کر جوان ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا، آج رات میں 100 عورتوں کے پاس جاؤں گا، ہر ایک سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ آپ کو انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا۔
آپ ان سب کے پاس گئے، ان میں سے کسی کے ہاں بچہ پیدا نہ ہوا، صرف ایک خاتون سے آدھا بچہ پیدا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو آپ کی خواہش پوری ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی تھی کہ آپ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائیں۔ آپ علیہ السلام کا اس بارے میں کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، یہ ایک بادشاہ نبی کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں فرماتے ہیں، پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کر دیا تو کسی چیز سے ان کو مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کا عصا کھاتا رہا۔ جب عصا گر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد گھن کا کیڑا 1 سال تک ان کے عصا کو کھاتا رہا، تب آپ کا جسم مبارک گرا۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ کی عمر 50 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا رجعام بادشاہ ہوا، اس نے 17 سال حکومت کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔